بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ وقال سبحانہ وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال عز من قائل وذروا ظاهر الإثم وباطنه ان الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون۔ فضیلت مآب علماء کرام، محترم رانا صاحب اور دیگر علماء کرام جو یہاں موجود ہیں، اور حضرات حاضرین کرام اور لائق تکریم ہماری مسلمان بہنیں بیٹیاں جو اجتماع میں شریک ہیں، دین اسلام جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے طریقہ زندگی اور دستور حیات اور راہ عمل کے طور پر زندگی کا نظام بنایا ہے، اس دین کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان جو اللہ رب العزت کی ایک امتیازی تخلیق ہے، منفرد اور ممتاز تخلیق ہے، جس کا اللہ رب العزت نے بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور اس عزت کا اللہ رب العزت نے اس طرح اظہار فرمایا کہ خلقتہ بیدیہ، پہلے انسان ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ لگا کر ان کا وجود بنایا، ان کا کالبد خاکی اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ لگا کر بنایا، خلقتہ بیدیہ، اور اللہ رب العزت نے انہیں مسجود ملائک ٹھہرایا، فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا، اور شیطان ابلیس نے جس وقت سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے اس پر لعنت فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ قرار دیا، اور فرمایا کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات، اس کے لیے اللہ رب العزت نے سواری کا انتظام فرمایا، عمدہ اور پاکیزہ چیزیں اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمائی۔ تو یہ سارا انسان کے شرف و فضیلت کا اظہار ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے بڑی شرف و فضیلت سے نوازا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس انسان کے اندر ایسی صلاحیت، استعداد اور قابلیت رکھی ہوئی ہے کہ یہ ان اعلیٰ اور ارفع مراتب اور مدارج تک ترقی کر سکتا ہے
جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے اس انسان کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، محنت اور مشقت اٹھانی پڑے گی، اور اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، اور اس سے یہ انسان اور زیادہ بلند ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اور اس کی بلندیوں کی انتہا جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر یہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اہل ایمان کے درجے بلند کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سرفراز کرتا ہے، سر بلند کرتا ہے، انہیں اللہ رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، علم کے ساتھ اور عمل کے ساتھ۔ تو یہ انسان، اس کے اندر یہ لیاقت اور صلاحیت ہے کہ یہ بلندیوں کی طرف بڑھ سکتا ہے اگر اللہ رب العزت کی ہدایت کو قبول کرے اور اس راستے پر چلے جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے اور پسند فرمایا ہے، اور اگر یہ اللہ کی ہدایت کو ٹھکرا دے اور اس راستے کو چھوڑ دے جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے سیدھا راستہ بنایا ہے، صراط مستقیم، اس راستے کو چھوڑ دے، دائیں بائیں اپنی چاہت کے راستے، لوگوں کے بنائے ہوئے راستے، اپنی مرضی کے راستے، اپنی خواہشات کے راستے، اپنے مفادات کے راستوں کے پر چل نکلے اور اللہ کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دے، تو پھر یہ جو انسانیت کا مقام اسے حاصل ہے، انسان اس سے نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے، اس سے نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان پھر پستی کی طرف جاتا ہے، انحطاط کی طرف جاتا ہے، تنزل کی طرف جاتا ہے، استفال کی طرف جاتا ہے، یہ نیچے جاتا ہے، اور بلندی سے جب یہ منہ موڑتا ہے تو پھر اس کا انحطاط اور تنزل کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ پستی کی طرف چلے جاتا ہے، اور پھر یہ اس کا مصداق بنتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نیچوں سے نیچے اس کو لوٹا دیتے ہیں، اور پھر یہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے خلافت کا تاج اس کے سر پہ رکھ کے اس کو سرفراز کیا تھا، فرشتوں کا اسے مسجود بنایا تھا، یہ شیطان کا پیروکار اور شیطان کے پیچھے لگ کے اور اس کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر یہ اس قدر پستی کے اندر جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر جو انسان انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے پھر وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی اضل، بھٹکے ہوئے، بھولے ہوئے۔ تو انسان کے لیے دین نے جو راستہ مقرر کیا ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس انسان کے اندر ان قوتوں کو فعال کیا جائے اور ان صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جائے جو اسے بلندیوں کی طرف لے کے جانے والی ہیں، اور وہ چیزیں جو انسان کو پستی کی طرف لے کے جاتی ہیں انہیں ضبط کرنا، کنٹرول کرنا، کمزور کرنا، یہ اس انسان کو سکھایا جائے کہ انسان ان چیزوں پر قابو پا کر اپنے آپ کو پستی میں جانے سے بچائے اور بلندی کا سفر جاری رکھے۔ یہ جو بلندی کا سفر ہے، یہ رفعت اور سرفرازی کا سفر ہے، یہ انسان کے لیے زیبا، لائق، اور انسان کے لیے یہ اللہ رب العزت کو مطلوب ہے، اور اللہ رب العزت اس کو پسند فرماتے ہیں کہ انسان بلندی کی طرف جا کر اللہ رب العزت کا مقرب بن جائے اور اسے اللہ کے قرب کا وہ مقام حاصل ہو جائے جنت میں پہنچ کر کہ یہ اللہ رب العزت کو براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے اور اللہ سے ہم کلام ہو سکے، اللہ رب العزت کی ملاقات کر سکے، اللہ عرش پر جنتیوں سے ہم کلام ہوں گے،
اور جنتی اللہ رب العزت سے ملاقات کریں گے، اللہ رب العزت کی زیارت کریں گے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے انسان نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور یہ بلندی کا سفر انسان نے کرنا ہے مشقت اور مجاہدے کے ساتھ۔ یہ آسانی کا سفر نہیں، یہ مشقت والا سفر ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، فرمایا جنت جو ہے یہ ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے۔ ان ناپسندیدہ چیزوں کے اوپر چل چل کے، مشقتیں اٹھا اٹھا کے انسان نے جنت تک پہنچنا ہے، جنت تک انسان نے پہنچنا ہے۔ اور وحفت النار بالشہوات، اور جو جہنم ہے یہ انسان کی پسندیدہ، انسان کی خواہشات اور انسان کے جو سفلی جذبات ہیں، حیوانی جذبات ہیں، ان کے ساتھ گری ہوئی ہے۔ ان سفلی جذبات کو اور ان حیوانی خواہشات کو انسان اپناتا ہے تو پھر انسان جہنم کی طرف جاتا ہے۔ جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے، جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے۔ جنت کا سفر کرنے کے لیے انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اوپر جانا مشکل ہوتا ہے۔ پہاڑ پہ چڑھنے کا بھی آپ کو اتفاق ہوگا، انسان مشکل سے اوپر چڑھتا ہے، اور انسان کا سانس پھولتا ہے، انسان تھک جاتا ہے۔ اور پستی کی طرف جانا یہ آسان ہوتا ہے کہ خود بخود ہی چلا جاتا ہے انسان۔ تو یہ جو عمل ہے انسان کا کہ انسان ترقی کرے بلندیوں کی طرف، اوپر کی طرف، اللہ اکبر، اور یہ فرشتوں کا ہم نشین بن جائے، اس کی مجلس میں بھی فرشتے آئے اور یہ فرشتوں کا ہم مرتبہ بن جائے اور فرشتوں کی دعائیں لینے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت تو یہ چاہتے ہیں، لیکن شیطان کی کوشش یہ ہے کہ یہ ان ساری چیزوں سے محروم ہو جائے، اللہ کے راستے پہ نہ چلے۔ اللہ کے راستے کے اوپر شیطان بیٹھ جاتا ہے، لاقودن لہم صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں انہیں آنے نہیں دوں گا، آگے سے بھی روکوں گا، پیچھے سے بھی روکوں گا، دائیں سے بھی روکوں گا، بائیں سے بھی روکوں گا، تیرے نہیں بنیں گے، میں اپنے بناؤں گا۔ شکر گزار کون ہوتا ہے؟ اللہ کا وفادار بندہ، اللہ کا شکر گزار، وفادار اور اللہ کا فرما بردار بندہ، یہ شکر گزار ہوتا ہے۔ اور نافرمان، کافر، ناشکرا، یہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کی بغاوت کرنے والا اور اللہ کی ناراضگی کے کام کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے، اور اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان جنت کا وارث بن جائے۔ تو یہ عمل بلندی کی طرف جانا اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر، اپنی قوتوں کو فعال کر کے انسان اللہ کے قریب ہو، اللہ کا تقرب حاصل کرے، اس عمل کا نام ہے تزکیہ۔ تزکیہ نفس، نفس جو ہے یہ پورے انسانی وجود کو کہا جاتا ہے، جان بھی ہے، اور جان اور جسم دونوں مل کر ایک مکمل نفس انسانی وجود میں لاتے ہیں۔ خالی بدن ہو تو پھر بھی کام کا نہیں ہے، اور خالی روح ہو تو وہ بھی اس دنیا میں کام نہیں کر سکتی۔ روح کی سواری یہ بدن ہوتا ہے، اور بدن کے اندر یہ روح ہوتی ہے تو تب ہی یہ کام کرتا ہے، اور اگر روح نکل جائے تو بدن کو پھر یہ مٹی بننے کے لیے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور روح کو اپنے کام کرنے کے لیے اس بدن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی یہ چیزیں نہیں ہیں جو اس بدن کے اندر ہے، روح کے پاس یہ چیزیں نہیں، روح ایک قوت ہے، وہ ایک قوت ہے اور ایک وجود ہے، اور ایک روحانی وجود ہے وہ، اور ایک نورانی وجود ہے، اور ایک ایسا وجود ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی قوت رکھی ہوئی ہے، اور وہ اس بدن کے اندر رہ کر بہت ساری اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ اس بدن کو قوت فراہم کرنے والی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس روح کے، اس انسان کے اندر ودیعت فرمائی ہے۔ تو تزکیہ یہ ہے کہ انسان جو اس کے اندر خیر اور خوبی کی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں اللہ رب العزت نے، ان کو بڑھائے۔ تزکیہ کا معنی ہوتا ہے خیر کو بڑھانا، زکاة کا معنی ہوتا ہے نما، اور اس کا معنی ہوتا ہے جو انسان کے اندر خیر،
خوبی، اچھائی اور بلائی ہے، اس کو بڑھائے. اور دوسرا تزکیہ کا معنی ہوتا ہے تطہیر اور تنقیہ، کسی چیز کو پاک کرنا، صاف کرنا، اور جو اس کے اندر علائش اور شائبہ ہے اس کو دور کرنا، نکھارنا، کسی چیز کو نتھار دینا، نکھار دینا، ستھرا بنا دینا، پاکیزہ بنا دینا، جو بھی اس میں غلط چیز ہے اس کو نکال دینا. تو یہ دو طرفہ عمل ہے، ایک خیر کو بڑھانے کا اور دوسرا شر کو گھٹانے اور مٹانے کا. جو شر ہے اس کو مٹایا جائے اور گھٹایا جائے، اور جو خیر ہے اس کو بڑھایا جائے اور اس کے اندر اضافہ کیا جائے. تو دین کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کا تزکیہ کیا جائے، انسان کا تزکیہ کیا جائے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ بھی انسان کو بنی بنائی نہیں ملتی. ہم لوہا استعمال کرتے ہیں تو لوہا بھی مٹی میں ملا ہوا ملتا ہے، اس کو صاف کر کے نکھار کے پھر اس کے کئی درجے ہوتے ہیں، اس کا نمبر ہوتا ہے، کوئی اسٹیل ہوتا ہے، کوئی زیادہ خالص ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے، اور کوئی بالکل مٹی ملا ہوا ہوتا ہے. تو لوہے کو خالص بنانے کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور سونے کو خالص بنانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. اور ہر چیز جس کو بھی ہم لے لیں زمین سے نکالنے والی چیز جو ہے محنت کے ساتھ بنتی ہے. اللہ رب العزت نے یہ زندگی لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت والی زندگی بنائی ہوئی ہے. کوئی کام آسانی سے نہیں ہوتا، کوئی کام آسانی سے نہیں ہوتا. ہمارا رزق بھی اسی طرح ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، اگانا پڑتا ہے، حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. تو یہ عمل کی اور مشقت کی اور محنت کی دنیا اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی. محنت اور مشقت کے بغیر سب کچھ جو ملے گا تو وہ جنت میں ملے گا، وہ جنت میں ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ دنیا مشقت کی اور عمل کی دنیا ہے، مجاہدے کی دنیا ہے. اس میں انسان نے محنت کرنی ہے اور اپنے آپ کو اس جنت کا اہل بنانے کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی ہے. یہ کام بھی آسانی سے ہونے والا نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو قرآن مجید میں لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تکلیف، الفت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مشقت. یہ التکالیف الشرعیہ، جو شریعت کے مطالبے ہیں، جو شریعت کے احکام ہیں، جو شریعت کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا یہ مشقت والا کام ہے، آسانی والا کام نہیں. یہ مشقت والا کام ہے. اس میں انسان کو الفت، مشقت، محنت، قربانی دینی پڑتی ہے، محنت اٹھانی پڑتی ہے، اور اپنی بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور بہت ساری ناگوار چیزوں کو انسان کو اختیار کرنا پڑتا ہے. تو اس عمل کے ذریعے جیسے دنیا کی دوسری چیزیں ہیں، یہ جو انسان کا روحانی اور انسانی اور ایمانی ارتقاء ہے، یہ سربلندی اور سرفرازی ہے انسان کی، یہ تزکیہ نفس دین کا اصل مقصد ہے. یعنی انسان کی تکمیل اور انسان کو رفعتوں اور سرفرازیوں سے ہمکنار کر کے ایسے مقام اور مرتبے تک لے جانا کہ اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لے، یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے انسان تو پھر یہ ساری کائنات کا محبوب بن جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلا کر کہتے ہیں کہ جبریل یہ فلاں بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. اور فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اس بندے کے ساتھ سارے فرشتے محبت کریں. اور وہ فرشتے اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہے، تو پھر اس کے لیے یہ محبت جو ہے اس زمین کے اندر رکھ دی جاتی ہے، اور اس زمین کی چیزیں بھی اس سے محبت کرتی ہیں، وہ چیزوں کا محبوب بن جاتا ہے. جانور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جو علماء ہوتے ہیں، یہ جو طلباء ہوتے ہیں، دین کے خادم، دین پڑھنے پڑھانے والے، دین سیکھنے سکھانے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلوں کے اندر چونٹیاں، پانیوں کے اندر مچھلیاں، اور اسی طرح یہ پرندے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں. یہ عظمت ملتی ہے انسان کو، اللہ اکبر، کہ آسمان و زمین ان سے محبت کرتے ہیں، آسمان و زمین ان سے محبت کرتے ہیں. اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ آنسو بہاتے ہیں.
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا فرعون بڑی طاقت والا بادشاہ تھا اور اس کا بڑا لشکر تھا، ذو الاوتاد، بڑی قوت والا تھا، بڑا اس کا تمکن تھا زمین کے اوپر. وہ مر گیا. فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. لیکن جب اللہ کے بندے زمین سے جاتے ہیں تو وہ جگہ روتی ہیں جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے ان کی نیکیاں آسمان پہ چڑھتی تھی کہ آج ان کی نیکیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، موقوف ہو گیا. تو اللہ رب العزت کا جب بندہ محبوب بنتا ہے تو اس کے لیے محبت پوری دنیا میں رکھ لی جاتی ہے. اللہ کے بندوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت رکھ لی جاتی ہے. لیکن کون؟ ان کے دلوں میں؟ اللہ کے محبوب بندوں کے دلوں میں. جو اللہ کے بندے ہیں وہ محبت کرتے ہیں اللہ کے محبوبوں سے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں وہ اللہ کے محبوبوں سے بھی دشمنی کرتے ہیں. وہ اللہ کے محبوب بندوں سے بھی دشمنی کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافر جو ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور میرے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں. اس لیے وہ اللہ کے بندوں سے محبت نہیں کرتے بلکہ ان سے دشمنی کرتے ہیں. تو خیر یہ بات دوسری ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کو اس چیز کے لیے تیار کرنا کہ انسان جو ہے یہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا لے، اپنا بنا لے، یہ انسان کا سب سے اونچا مقام ہے. یہ سب سے اونچا مقام ہے انسان کا. اور اس مقام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا یہ اللہ کے نبیوں کا دعوت کا مقصود ہے. یہ اللہ کے نبیوں کی دعوت کا مقصود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے اس کو آ کر کیا کہا؟ حل لک ان تزکا، اور تو اپنے آپ کو پاک کر کے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچنے کے قابل بنانا چاہتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے مقدر فرمایا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ تو وہاں تک پہنچنے کے لیے کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. حل لک ان تزکا واہدیک الی ربک فتخشی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے تو اس میں کیا کہا؟ ربنا ابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. سورہ بقرہ میں انہوں نے دعا کی ربنا ابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان کو میں یہاں بسا رہا ہوں، اپنی اولاد کو میں یہاں بسا رہا ہوں اور میری اولاد میں سے تو رسول بھیجنا یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کے سنائے اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کر دے، ان کو نکھار دے، ان کو سنوار دے، ان کو بنا دے اور ان کو بلندیوں اور سرفرازیوں کے سفر پہ لگا دے اور ایسا راستہ بتا دے کہ یہ بلندیوں کے جتنے مراتب اور مدارج تیرے بنائے ہوئے ہیں یہ ان کی طرف بڑھتے رہیں اور ان پہ چڑھتے رہیں. وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اللہ رب العزت نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا ذکر فرمایا تو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اللہ نے احسان کیا مسلمانوں پر. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں ذکر کیا اور اللہ رب العزت نے تلاوت آیات کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ کا ذکر پہلے فرما دیا. اور اس کا معنی یہ ہوا کہ دین کا آغاز بھی تزکیہ ہے اور دین کا اختتام بھی تزکیہ ہے. یعنی دین اول بھی تزکیے سے شروع ہوتا ہے اور دین کی انتہا بھی تزکیے پر ہوتی ہے کہ انسان کو دین جو ہے پاک صاف کر کے دنیا سے ایسے لے جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی گناہوں کی علائش نہیں ہوتی، پاک صاف ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اس بات کا قرآن مجید سے اشارہ ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے کہ دین کا آغاز تزکیے سے ہوتا ہے. جیسا کہ پہلی وحی جو ہے وہ اقرا کے ساتھ آئی، پڑھو علم سیکھو، دین کا علم سیکھو، اقرا علم الانسان ما لم یعلم. تو پھر اس کے بعد جو دوسری وحی آئی اس کے اندر کیا تھا
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ اے چادر لپیٹ کر لیٹنے والے، چادر اوڑھ کر سونے والے، قم فانذر، اٹھ کھڑے ہو اور لوگوں کو خبردار کریں، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کریں، وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھو، اپنا دامن پاک رکھو، والرجز فاہجر، اور گندگیاں، نجاستیں، آلودگیاں ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو۔ وہ نفسیاتی قسم کی رجز اور گندگی اور غلاظت ہو، یا وہ بدنی ہو، یا وہ عملی ہو، یا وہ حسی ہو، مانوی ہو، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ کر اور اپنے دامن کو پاک رکھیں۔ دامن کو پاک رکھنا لباس کو پاک رکھنا بھی ہوتا ہے، اور انسان کا اپنے بدن کو بھی پاک رکھنا ہوتا ہے، اور اپنے کردار اور اپنے سلوک کو بھی پاک رکھنا ہوتا ہے۔ اور یہ تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور اس میں تزکیہ بھی آتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ بعثت لأتمم صالح الاخلاق، کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے تاکہ اتمم، کہ میں نقطہ کمال تک پہنچا دوں صالح الاخلاق، عمدہ اور پاکیزہ اخلاق، عمدہ اور پاکیزہ اور اچھے اخلاق کو نقطہ کمال تک انہیں پورا کر دوں، مکمل کر دوں، آخری درجے تک پہنچا دوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ اعلیٰ انسانی اخلاق کا سب سے اکمل اور سب سے اعلیٰ اور ارفع نمونہ تھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ انسانوں کا تزکیہ کیا جائے، انسانوں کا تزکیہ کیا جائے، اور اس تزکیہ نفوس کے لیے انسان روح اور یہ عقل اور اس بدن کی قوتیں، یہ پورا وجود جو ہے یہ نفس انسانی ہے، یہ انسانی وجود ہے، اس میں روح بھی ہے، اس میں انسان کی عقل بھی ہے، اور اس میں انسان کا بدن بھی ہے، اور بدن کی قوتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو پاکیزہ کرنا اور ان کے اندر بڑھوتری لانا، ان کو بڑھانا کہ یہ قوتیں بڑھیں، اور جو ان کے کمزور کرنے والی، ان کو بیمار کرنے والی، ان کو فاسد کرنے والی اور ان کو داغدار کرنے والی چیزیں ہیں، ان کو کنٹرول کرنا اس طرح کہ یا تو انہیں ختم کر دیا جائے، یا انہیں اس طرح کر دیا جائے کہ وہ بالکل جو ہے بے ضرر ہو جائے، بالکل بے ضرر ہو جائے۔ یہ چیز جو ہے تزکیہ، دونوں یہ دو طرفہ عمل ہے، خیر کو بڑھانا اور شر کو گھٹانا اور مٹانا۔ تو اللہ رب العزت نے جو تزکیے کا منہج دیا ہے، تزکیہ نفوس کا، اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان اپنے عقیدے کا تزکیہ کرے، انسان کا اعتقاد اور انسان کا عقیدہ اور ایمان جو ہے یہ صاف ستھرا ہو، اور سب سے بڑی گندگی اور سب سے بڑی نجاست اور سب سے بڑی آلودگی جو انسان کے پورے جسم کو ناپاک کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک، وہ شرک جو توحید کے منافی چیز ہے، شرک۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک اور پلید ہوتا ہے، مشرک ناپاک اور پلید ہوتا ہے۔ اس لیے عقیدے کے اندر شرک کی گندگی نہیں ہونی چاہیے، توحید ہونی چاہیے۔ توحید جو ہے یہ انسان کو نکھارتی ہے، یہ انسان کو بہت زیادہ ستھرا بنا دیتی ہے، پاکیزہ بنا دیتی ہے، اور شرک جو ہے یہ انسان کو آلودہ کر کے ناپاک بنا دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر سے شرک نکالنا چاہیے، کھلا شرک، بڑا شرک، اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس کھلے شرک کے ساتھ ایک دوسرا شرک خفی بھی ہے، اور وہ بڑا خطرناک شرک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کام دین کا کرے اور مقصد اللہ کے سوا کوئی اور ہو، کسی کو راضی کرنا، کسی کو دکھانا، کسی کو سنانا، کسی کو لبھانا، یہ مقصد ہو، کام دین کا کرے اور مقصد یہ ہو، یہ بھی شرک ہے،
یہ بھی شرک ہے۔ لوگوں کے اندر مقبولیت حاصل کرنا، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا کہ لوگ میرا احترام کریں، میری تعریف کریں، اس لیے انسان دین کا کام کرے۔ کھلا شرک بھی گندگی ہے اور یہ چھپا ہوا شرک بھی گندگی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الخفی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ یہی ہے کہ لوگ اس شرک خفی کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ کھلا شرک، قبروں کی پوجا اور انسانوں سے مدد مانگنا اور ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ کھلا شرک ہے، یہ بہت بڑی گندگی ہے۔ اور اسی طرح یہ دین کے کام اس لیے کرنے کہ دنیا کا کوئی مفاد حاصل ہو جائے، یا لوگ جو ہیں وہ میرے چاہنے والے بن جائیں، یا لوگ میری تعریف کرنے والے بن جائیں، یہ شرک خفی ہے۔ اور یہ ایسا شرک خفی ہے، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسی گندگی ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ 3 لوگ ہوں گے۔ ایک دین پڑھا ہوا شخص، عالم اور قاری، اور دوسرا سخی، اور تیسرا شہید۔ مسلمان ہے، مسلمان ہے، مسلمانوں میں سے سخی ہے، عالم دین ہے، شہید ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا لوگوں کے لیے کیا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے لیے نہیں کیا، لوگوں کے لیے کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من تسجر بهم النار یوم القیامہ ثلاثہ، سب سے پہلے جن کو جہنم میں پھینک کے جہنم کا ایندھن بنا کے جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ یہ 3 بد نصیب۔ عالم دین، دنیا کے لیے علم پڑھا، دنیا مقصود تھی۔ سخی، لوگوں کے واہ واہ کے لیے اور لوگوں کے اندر محبوبیت اور مقبولیت حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا رہا۔ اور جان دینے والا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں اور لوگ میری دلیری اور میری لوگ شجاعت کے تذکرے کریں، اس لیے کرنے والا، جان دینے والا، یہ تینوں جہنم میں چلے جائیں۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ اور ایمان جو ہے اللہ پر یقین، اور وہ یقین جیسا اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ کو پہچان کر اور اللہ رب العزت کا ذکر کر کے، اللہ کی نعمتوں پر انسان اللہ کا شکر کر کے، اور اللہ کی جو آیات ہیں ان کے اندر تفکر کر کے اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل میں بٹھائے، اللہ کی عظمت اپنے دل میں اتارے اور اللہ رب العزت کا فرما بردار بنے۔ اس سے اس ایمان سے انسان کی قوتیں بڑھتی ہیں، انسان کی روح بھی بڑھتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، قوت پکڑتی ہے، اور انسان کا جسم بھی مضبوط ہوتا ہے۔ یقین جانیے، نیکی کے ساتھ انسان کا جسم صحیح ہوتا ہے، قوت ملتی ہے، اور گناہ کے ساتھ انسان کمزور ہوتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، اس کا حوصلہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ہمت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کا بدن بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو بدنی قوت بھی عطا فرماتے ہیں، ایمانی قوت بھی عطا فرماتے ہیں، اور روحانی قوت بھی اللہ رب العزت ان کو عطا فرماتے ہیں، قوت عطا فرماتے ہیں۔ تو ایمان کے ساتھ انسان کی خیر بڑھتی ہے۔ اور ایمان کے جو منافی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نفاق۔ یہ نفاق، ایمان جو ہے یہ انسان کو بہت زیادہ خیر کے اندر بڑھانے والی چیز ہے، اور نفاق جو ہے یہ جیسے شرک انسان کو ناپاک بنا دیتا ہے نا، اسی طرح یہ نفاق بھی انسان کو ناپاک بنا دیتا ہے۔ اما الذین فی قلوبہم رجس اما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم وماتوا وہم کافرون۔ اللہ اکبر۔ سورہ توبہ کے اندر، سورہ توبہ جو ہے یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے نفاق کے جتنے بھی کردار ہیں اور جو بھی اس کے مظاہر ہیں ایک ایک کر کے بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے یہ سورت جو ہے الفاضحہ، لوگوں کو ننگا کر دینے والی، کھوٹ کو بالکل واضح کر دینے والی ہے، یہ بالکل ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والی ہے کہ یہ نفاق ہے، منہم ایسے۔ اللہ اکبر۔ زادتہم رجسا الی رجسہم، تو ان کی گندگی اور ان کی غلاظت جو ہے بڑھ جاتی ہے، وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں اور ان کو یقین نصیب نہیں ہوتا۔ تو آج مسلمانوں کو جس چیز کا سب سے زیادہ مسئلہ درپیش ہے وہ یہی
یقین کی کمزوری ہے۔ مومن کا ایمان بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اس کا اللہ پہ یقین، اس کا آخرت پہ یقین، اللہ کے وعدوں پہ یقین، اللہ رب العزت کے حکموں پہ یقین۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب سنتا ہے فوراً مانتا ہے، سمعنا واطعنا۔ اور جو کمزور یقین والا، کمزور ایمان والا ہوتا ہے، وہ سنتا ہے تو مانتا نہیں، سنتا ہے تو مانتا نہیں۔ اس لیے سمعنا وعصینا یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، اور مسلمانوں کے اندر نفاق کا بیج بونے والے یہودی۔ مدینہ منورہ میں نفاق کہاں سے آیا؟ ان یہودیوں کی وجہ سے آیا۔ یہ نفاق کا بیج بونے والے ہیں، اور ان کے اندر بھی یہ خود نفاق کا مرض ہے، خود نفاق کا مرض بھی یہودیوں کے اندر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اور انہی کی وجہ سے منافقین پیدا ہو گئے۔ اور آج بھی یہ دنیا کی جو تہذیب ہے، اس تہذیب کے پیچھے جو اصل قوت اس تہذیب کو غالب کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے، اور انہوں نے عیسائیوں کو اعلیٰ کار بنایا ہوا، وہ یہودی ہیں، وہ یہودی ہیں۔ تو مسلمانوں کے اندر ان کی یہ کوشش ہے کہ اس نفاق کو فروغ دیا جائے۔ تو آج اپنے آپ کو اس نفاق سے بھی پاک کرنا ہے، ایمان کے ساتھ آراستہ کرنا ہے۔ زینہ فی قلوبکم، صحابہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان سجا دیا، اور یہ جو منافق ہیں ان کے دلوں کے اندر غلاظت اور گندگی ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اور پھر ان کا مرض یہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو مرض میں اضافہ ہوتا ہے، نیکی جو نہیں کرتے، ایمان کی طرف نہیں آتے۔ تو یہ چیزیں شرک اور ریاکاری اور بے یقینی اور بے دینی، دین سے دوری، یہ چیزیں ہیں ایسی ہیں جو انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور ایمان ہونا چاہیے، توحید ہونی چاہیے، اور انسان کے اندر اللہ رب العزت کے اوپر یقین اور اعتماد ہونا چاہیے۔ اور ایک اور چیز ہے جو انسان کو بہت زیادہ نکھارتی ہے، اس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، اور وہ توحید کی جان ہے، وہ توحید کی جان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت بسائی جائے، اس لیے کہ اس کائنات کا خالق وہ، سارا کچھ بنانے والا وہ، ساری کائنات کا نظام سنبھالنے والا وہ، بیدہ ملکوت کل شیء یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز کی تدبیر اس کے ہاتھ میں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ساری چیزوں کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں، کنٹرول اس کے ہاتھ میں۔ جو نعمت کسی کو ملی ہے اس کے دینے سے ملی ہے، جو خوبی کسی کو حاصل ہے اس کے دینے سے حاصل ہے۔ ہماری شکل، ہمارا وجود، ہماری زندگی، یہ دن رات کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سب سے بڑا منعم ہے، اور جتنی بھی کسی کو خوبی ملی اس کے دینے سے ملی ہے، اور ساری خوبیاں اس کی ذات کے اندر بدرجہ عطم موجود ہیں، کوئی نقص کا شائبہ ہی نہیں، اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، بے عیب ذات ہے اس کی۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مہربان ہے، اپنی مخلوق پر بہت زیادہ مہربان ہے، اور خاص طور پر انسانوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، کہ انسانوں کی کوتاہیوں کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود، زیادتیوں اور بھولوں اور غفلتوں کے باوجود اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر یہ کرم کیا ہوا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو گناہ گار نہیں؟ کل بنی آدم خطاء، سارے بندے گناہ گار ہیں، لیکن اللہ نے پردے ڈالے ہوئے، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ میں گناہ گار ہوں، اللہ نے میرے گناہ چھپائے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک گناہ گار ہے، اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ابو العطیہ عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ احسن اللہ بنا، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے گناہوں کی بدبو نہیں رکھی، اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھ نہ سکتے۔ اللہ نے گناہوں کی بدبو نہیں رکھی، اور پھر اللہ رب العزت ان گناہوں کو مٹاتے رہتے، توبہ کرنے سے مٹا دیتے ہیں، استغفار کرنے سے مٹا دیتے ہیں، پریشانیوں سے مٹا دیتے ہیں، بیماریوں سے مٹا دیتے ہیں۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ساری خوبیوں اور کمالات سے متصف ہے، اور اس کی ذات میں کوئی نقص نہیں، اور وہ مہربان ہے، وہ احسان فرمانے والا ہے، محسن، یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں ایک نام محسن بھی ہے، بڑا ہی احسان کرنے والا اللہ رب العزت۔ تو اللہ رب العزت سے محبت کی جائے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے دل میں محبت کس کی ہونی چاہیے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور
اللہ رب العزت کی محبت کے ساتھ کوئی محبت ایسی ہو جو اس کے برابر آنے کی کوشش کرے، جو اس سے بڑھنے کی کوشش کرے، اس کو گھٹانا ہے، اس کو پیچھے کرنا ہے۔ محبت ٹھیک ہے، انسان ایک درجے میں رکھ سکتا ہے، ماں باپ سے بھی، بیوی بچوں سے بھی، اور مال و دولت سے بھی، اپنی ذات سے بھی، لیکن ایک درجے تک سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اللہ کے محبوب بندوں کی محبت، یہ انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور یہی چیز اس انسان کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے سے یہی چاہتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والا بنے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور اللہ، ایک بڑے بزرگ تھے دہلی کے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تھے، ان کے شاگردوں میں سے تھے، وہ لفظ اللہ کا معنی کیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستی جس نے ہمارے دل مو لیے ہیں، ہمارے دلوں کو جس نے لبھا لیا ہے، اور جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے احسانات اور اس کی نوازشات اور اس کی عنایات اور اس کی کرم فرمائیاں اور اس کی بندہ نوازیاں ہر طرف ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو جس نے ہمارے دلوں کو مو لیا ہے، ہمارے من کو مو لیا ہے جس ہستی نے، وہ اللہ ہے۔ اور لفظ اللہ جو ہے لفظ الہ سے بنا ہے، اور الہ کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ الہ وہ ہستی ہوتی ہے جس کی طرف انسان ایسے لپکتا ہے جیسے بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت، اور اللہ کے ساتھ یہ محبت جو ہے یہ ایسی ہونی چاہیے کہ انسان کی اپنی شہوات، انسان کی اپنی خواہشات، انسان کی اپنی رغبات، مرغوب چیزیں، پسندیدہ چیزیں، انسان کی جو طبع کو پسند چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں انسان اللہ کے لیے قربان کرنے والا بن جائے۔ یہ محبت انسان کے دل میں ہو تو پھر انسان کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت بھی انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور اس کا محبوب بننے کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو سب سے اکمل انسان ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ اور اشرف انسان ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت و سنت کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا شروع کر دیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور انسان اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے تو پھر جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت کی محبت جس وقت انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر یہ ساری دنیا انسان سے محبت کرنے لگتی ہے، ساری دنیا انسان سے محبت کرنے لگتی ہے۔ تو یہ محبت جو ہے اپنے دل کے اندر اللہ کی اتار کے اس کو بسا لینا اور اس کو بڑھاتے رہنا، اس سے انسان کے اندر بہت زیادہ تزکیہ ہوتا ہے۔ یہ محبت جو ہے یہ انسان کو ایسے اوپر لے کے جاتی ہے، ایسے اوپر لے کے جاتی ہے کہ وہ اقبال نے کہا تھا کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیے قصے تمام، اس زمین و آسمان کو بے کرا سمجھا تھا۔ عشق کی، یہ ہماری فارسی اور اردو میں عشق کا لفظ، ویسے تو عربی میں کوئی اتنا پسندیدہ لفظ نہیں ہے، شریعت میں یہ استعمال نہیں ہوا، اس لیے ہمارے علماء جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے، لیکن ہماری فارسی زبان میں اور اردو زبان میں اور پنجابی میں پاکیزہ محبت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پاکیزہ محبت کے لیے، دوسرے کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن پاکیزہ محبت کے لیے بھی جو اہل دل لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اقبال نے کہا ہے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، جب اللہ رب العزت کی محبت اس دل میں اتر جاتی ہے اور وہ موج زن ہوتی ہے اور دل اس سے معمور اور بھرپور ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو اس کی طرف سے ایسی کشش آتی ہے کہ جیسے مقناطیس کھینچ لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح کھینچ کے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اور پھر جب انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو وہ حدیث ولی جو ہے، اللہ اکبر، دو چیزیں ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ان کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ ایک سود کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ تمہاری معیشت برکت والی نہیں ہو سکتی، جتنی مرضی اکٹھی کر لو برکت نہیں آئے گی اس میں، اور تمہاری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی اور تمہیں سکون اور اطمینان نہیں ملے گا۔
اللہ کا اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ. اور دوسرا اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کیا ہے کس کے لیے؟ من عادی لی ولیا، بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، جس کو میں نے دوست بنایا ہے، جس کو میں نے دوست بنایا ہے، اس سے جو دشمنی کرتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. من عادی لی ولیا آذنتہ بالحرب. اور اللہ رب العزت کا دوست کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہے. ما تقرب الی عبدی بمثل ادائی ما افترضت علیہ. جو اللہ کے فرائض ہیں ان کو بندہ پورا نہ کرے اور کہے جی سانو اللہ دا عشق، اسی اللہ سے محبت کرتے ہیں. نہیں، جو فرائض پورے نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، حرام سے نہیں بچتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، وہ اللہ رب العزت سے محبت کا کیسا دعویٰ؟ اس کا جھوٹا دعویٰ ہے، جھوٹا دعویٰ. سچا دعویٰ اس کا ہے جو فرائض کی پابندی کرتا ہے، اور صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کی پابندی کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور نوافل بھی پڑھتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کے ساتھ نوافل پڑھتے تھے کہ کتنی دیر کھڑے رہتے، سجدہ ریز رہتے. لوگ ترس کرتے کہ اللہ کے رسول نے اتنا لمبا سجدہ کیا، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اللہ. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، سارا کچھ ہی بخشا ہوا ہے آپ کا، آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں. فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے اتنا نوازا ہے تو میں اس کا شکر کر کے اس کے لیے نوافل کو کبھی اہتمام کروں. تو نوافل کا بھی وہ اہتمام کرتے ہیں. اور جب یہ بندہ پھر نوافل کا اہتمام کر کے اللہ کا ایسا دوست بن جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں اس کی ہر چیز کو اپنا لیتا ہوں، اس کی ہر چیز میری بن جاتی ہے، یہ میرے حکم کے تابع ہو جاتی ہے، میرے حکم کے تابع ہو جاتی ہے اور میرے دین کے تابع ہو جاتی ہے اور میں اسے اپنا بنا لیتا ہوں. پھر اللہ اکبر، جب یہ بندہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو وہ اقبال نے کہا ہے نا، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر. بندہ ہونا اور چیز ہے، کوئی بندہ مال کا بندہ، کوئی زر کا بندہ، کوئی زمین کا بندہ، تو کوئی زن کا بندہ، اور کوئی اپنے پیٹ کا بندہ اور کوئی اپنی زبان کا بندہ، کوئی اپنی جیب کا بندہ اور کوئی اپنے ووٹ کا بندہ، کوئی کرسی کا بندہ، کوئی کسی کا بندہ، کوئی کسی کا. عبد دیگر، بندہ ہونا اور چیز ہے، عبد ہو اس کا بندہ ہونا چیز دیگر، وہ تو اور ہی چیز ہے جو اس کا بندہ ہے. ای سراپا انتظار، یہ جو عبد ہے کبھی کسی کو دیکھتا ہے، کبھی کسی طرف منہ اٹھا کے، کبھی کسی سے امید کرتا ہے، کبھی کسی سے توقع رکھتا ہے، کبھی کسی سے ڈرتا ہے، بلکہ ہر ایک سے ڈرتا ہے اور ہر ایک کی طرف لپکتا ہے کہ یہاں سے مل جائے گا. عبد دیگر، یہ تو سراپا محتاج ہے اور لوگوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ان سے میری محتاجی دور ہوگی. ای سراپا انتظار، یہ جو عبد ہے یہ تو لوگوں کی طرف دیکھتا ہے. جو اس کا بندہ ہے منتظر، وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کے منہ سے نکلے اور میں پورا کر رہا. اللہ اکبر. لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر قسم کھا کے کہہ دے کہ اللہ ایسے ہی کرنا ہے تو اللہ ویسے ہی کرے گا، اللہ ویسے ہی کرے گا. میرے بھائیوں، یہ دین جو ہے ہمیں اس راستے پہ لگاتا ہے. اللہ کے ساتھ جڑے، اللہ کی محبت کو اپنائیں اور اللہ کی توحید کو اپنائیں، شرک کی گندگی سے بچیں اور اللہ رب العزت پر ایمان رکھیں، نفاق کی دلدل سے نکلیں اور اس دل کو اللہ کی محبت سے معمور کر لیں اور باقی ساری دوسری محبتیں جو ہیں اللہ کی محبت پہ قربان کر دیں، اللہ کی محبت پہ قربان کر دیں. ابراہیم خلیل اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری محبتیں اللہ کی محبت پر قربان کر دیں. یہ ہے تزکیہ جس سے انسان پاکیزہ، مصفہ اور مجلہ اور مطہر اور مزکہ ہو جاتا ہے، ساری آلودگیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر جو انسان کے اندر اخلاقی کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں ان کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. خاص طور پر تکبر، بندہ ہو اللہ کا اور پھر اس کے دل میں کبر ہو، یہ نہیں ہو سکتا. بڑائی اس کے لیے، میں تو محتاج ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں تو ناتواں ہوں. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، انسان انتم الفقراء الی اللہ، انسان فقیر ہے، اللہ الصمد وہ غنی ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں. انسان کے اندر کبر نہیں ہونا چاہیے. اور کبر کیا ہوتا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا انسان اچھا جوتا پہنے اچھا لباس پہنے یہ کبر ہے؟ ہم پسند کرتے ہیں کہ جوتا اچھا ہو لباس اچھا ہو، فرمایا یہ کبر نہیں ہے، اللہ جمیل یحب الجمال، یہ تو اللہ بھی بڑا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، انسان کو اپنے آپ کو آراستہ رکھنا چاہیے۔ اصل کبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے سچ اور حق آ جائے اور انسان کہے میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اور اللہ کے بندوں کو کمتر سمجھے ہو چھوڑو، نیچ ہے، لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا اور حق کو نہ ماننا، حق آ جائے اللہ کی بات آ جائے اللہ کے رسول کی بات ہے اور یہی حق ہے، پھر انسان کی گردن جھک لے، اپنے خلاف ہو پھر بھی مان لے، اپنے حق میں ہو پھر بھی مان لے، اور کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس یا کوئی اونچے خاندان کا نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے، بس اس کی عزت کرنی ہے، مسلمان کا اکرام کرنا ہے۔ تو یہ تکبر نہیں انسان کے اندر ہونا چاہیے، اس لیے کہ تکبر جس دل میں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک تو تکبر ہے اور دوسرا عجب ہے، یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ عجب کیا ہوتا ہے؟ اپنی نیکی پہ اترانا، اپنے عقیدے پہ اترانا، میں بڑا موحد ہوں، میں بڑا متبع سنت ہوں، میں بڑا نمازی پرہیزی ہوں، میں بڑا خرچ کرنے والا دیالو ہوں اور بڑا فیاض ہوں اور بڑا دینے والا ہوں، فراخ دل ہوں۔ نہیں، ان چیزوں پہ اگر انسان کے اندر عجب اور خود پسندی، خود نمائی اور ذاتی گھمنڈ آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، بہت ہی پرہیزگار بن جاؤ، لخشیت علیکم اعظم من ذالک، تو مجھے اور بھی خطرناک چیز کا ڈر ہے، العجب، اور وہ سارے گناہوں سے بڑھ کر انسان کی خود پسندی ہے۔ اس لیے انسان کے اندر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ ملا ہے یہ سمجھے اللہ کی توفیق ہے، میں تو کمزور ہوں، اور ہمیشہ جو کچھ بھی کیا ہے کرنے کے بعد یہی انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ استغفر اللہ واتوب الیہ، نیکی کر کے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ہم نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی بارگاہ کے لائق بندگی ہم نہیں کر سکتے، وہ بہت بڑا ہے، ہم تو بہت کمزور ہیں، ناتوان بھی ہیں اور بہت ہی زیادہ کوتاہ کار بھی ہیں، تقصیر وار بھی ہیں، قصور وار ہیں، اس لیے یہ اس کی بندگی کی یہ لائق نہیں ہے یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، اس لیے ہم استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النصر زندگی کے آخر میں آئی، جس میں آپ کو دنیا سے جانے کا پیغام مل رہا ہے، سارا کچھ ہو گیا کہ دین پھیل گیا اور لوگ فوج در فوج دین میں آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے، فسبح بحمد ربک، یہ سب اللہ کی تسبیح اور حمد کرو کہ اس کے فضل سے ہوا ہے، واستغفرہ انہ کان توابا، اور آپ استغفار کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، پھر اس کا انتظام کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم۔ تو تسبیح اور استغفار کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح حسد اور بغض یہ نہیں انسان کے اندر ہونا چاہیے، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، تکبر بھی برباد کر دیتا ہے، عجب بھی برباد کر دیتا ہے، اور حسد اور بغض بھی برباد کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ اس کو یہ عہدہ ملا ہوا ہے، اس کو یہ چیز ملی ہوئی ہے، اس کو یہ صلاحیت ملی ہوئی ہے، شالا نہ ہی رہے، شالا برباد ہو جائے، شالا انج ہو جائے۔ انسان دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرے، اور اپنے لیے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں اس کو نہ ملے مجھے مل جائے، یہ بھی حسد ہے، اور یہ کہنا کہ اس کا زائل ہو جائے یہ بھی حسد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس حسد سے بچو، یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے، ڈھیر ہوتا ہے لکڑیوں کا، آگ جلا کے راکھ بنا دیتی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں رہتا، اس طرح نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح بغض ہے، دل میں ایسی گرہ دی ہوئی ہے دشمنی کی کہ نہیں اس کے ساتھ صلح ہونی، نہیں اس کے ساتھ اکٹھے ہونا، نہیں میں نے اس کو تسلیم کرنا، ایسی گرہ دی ہوئی ہے بغض کی۔ دب الیکم داء الامم من قبلکم الحسد والبغضاء، فرمایا یہ پہلی امتوں کی بیماری ہے جو تمہاری طرف بھی بڑھ رہی ہے، حسد،
دوسرے کی کسی چیز کی وجہ سے اس کے خلاف ہو جانا اور پھر اس کے ساتھ بغض کہ بس میں نے اس کو نہیں رہنے دینا، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، یہ ایسی تباہی چیز ہے جو انسان کی نیکیوں کو خراب کر دینے والی ہے۔ اس لیے کبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حسد سے اپنے آپ کو بچانا ہے، عجب سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دوسروں کے ساتھ بغض نہیں رکھنا۔ کسی سے کوتاہی ہو گئی انسان اللہ کے لیے معاف کر دے اور دل صاف رکھے، دل صاف رکھے، دل صاف رکھے۔ وہ صحابی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کہا کہ یہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے، دیکھ لو جنتی آ رہا ہے، تو انہوں نے پھر جب پتہ کیا عبداللہ بن عمر نے ان کے پاس جا کر، تو انہوں نے کہا بھائی باقی تو جو کچھ آپ نے دیکھا یہی کچھ ہے جو کچھ میں کرتا ہوں، اس میں تو کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب میں سوتا ہوں تو اپنے دل کو صاف کر دیتا ہوں، کسی مسلمان کے متعلق دل میں بغض، کینہ اور حسد نہیں، دل صاف کر دیتا ہوں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے اس دل کو پاک کر دیں۔ اور میرے بھائیوں، ایک اور چیز میں ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں، کافی لمبی ہو گئی، وہ یہ ہے کہ مال کی حرص اور مال کی محبت اور مال کا بخل جو ہے یہ بھی بڑی غلط چیز ہے۔ اللہ کی محبت اور مال کی محبت، اللہ اکبر، یہ دونوں بڑی ٹکراتی ہیں۔ انسان مال کو سمجھتا ہے اس سے کام بنتے ہیں، مال سے کام نہیں بنتے، کام اللہ کے بنانے سے بنتے ہیں۔ کسی سبب سے کام نہیں بنتا، اس سبب کے پیچھے، اس سبب کا پیدا کرنے والا اور اس سبب کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے والا اور میرے لیے نفع بخش بنانے والا میرا اللہ ہے۔ وگرنہ کیا ہوتا ہے، انسان نے سبب اکٹھا کیا اور وہ استعمال بھی کر لیا، مصیبت کا باعث بن جاتا ہے۔ گاڑی لیتا ہے، موت کا سبب بن جاتی ہے، کھانا کھاتا ہے، اٹیک ہو جاتا ہے، گھر بناتا ہے، اللہ اکبر، نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس سبب کو میرے لیے خیر کا باعث بنانے والا اللہ رب العزت، انسان کی نظر اس کی طرف ہونی چاہیے، اسباب پہ نظر نہیں ہونی چاہیے، خالق اسباب اور مسبب الاسباب پہ نظر ہونی چاہیے، اور اس کی طرف انسان توجہ کرے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا تو بہتر ہوگا، اور اس کے بغیر کوئی چیز بھی میرا فائدہ نہیں، میرے لیے فائدے کا کام نہیں کر سکتا۔ تو انسان مال سے محبت کرے لیکن ایک حد تک، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تیرے لیے فائدہ مند ہے انسان اس کا حریص ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی محبت ایسی ہو کہ انسان اللہ کو ہی بھول جائے، اس کے پیچھے اللہ کو ہی چھوڑ بیٹھے، یہ مال ہی سب کچھ ہو گیا، اللہ کے حکم چھوڑ دیے، اللہ رب العزت کی یاد چھوڑ دی، اور اللہ رب العزت کا مطالبہ آ گیا کہ میرے لیے مال خرچ کر۔ کون سا مال؟ جو اللہ نے دیا ہے۔ کل کسی کے پاس تھا، آج تیرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا، اور سارا ہی ختم ہو کے اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ انا نحن الوارثون، اللہ رب العزت ساری زمین کا وارث ہے، نحن نرث الارض ومن علیہا، سب کا وارث اللہ رب العزت ہے، تو سارا کچھ اس کے پاس جانے والا ہے۔ آج میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، اللہ کا دیا ہوا، اللہ نے ہمیں اس میں جانشین اور خلیفہ بنایا ہوا ہے، تو اس کا مطالبہ آ جائے کہ میرے لیے دے، اور انسان تیار نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے نا، پھر اللہ کا مطالبہ آ جائے تو وہ دے دیتا ہے۔ صحابہ کرام تو ابو بکر صدیق جیسے اور عمر فاروق جیسے تو بڑے بڑے قربانیاں دینے والے اور بڑا انفاق کرنے والے تھے۔ حضرت اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا باغ تھا، اور لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز خرچ کرو، تو یہ میرا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور مدینے میں اس کے مقابل کا باغ بھی کوئی نہیں ہے، میں اللہ کے لیے خرچ کرتا ہوں، آپ جہاں مرضی خرچ کریں۔ تو یہ لوگ ایسے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والشح، مال کی محبت اور اس کی سب سے زیادہ حرص، اور پھر آ جائے تو پھر بخل، اس سے بچو، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، تو حرص اور بخل سے بچنا ہے، حسد سے بچنا ہے، بغض سے بچنا ہے، عجب سے بچنا ہے، کبر سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، نفاق سے بچنا ہے، یہ چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے، اور اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنی ہے، اللہ پر ایمان اور یقین پیدا کرنا ہے، اور اپنی توحید کو خالص کرنا ہے۔ اس سے انسان کی روح بھی اتنی توانا ہو جاتی ہے کہ یہ بلندیوں کا سفر آسان ہو جاتا ہے، اور جسم بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، یہ جسم بھی بڑا ہلکا پھلکا اور تازہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت ساری مخلوق کو اس کے لیے دعاؤں پہ لگا دیتا ہے، فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق بھی دعائیں کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں
اس تزکیہ نفس کے اوپر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی کوشش کریں کہ اس نفس کا تزکیہ ہو جائے، ہمارا قلب پاک ہو جائے، ہماری روح جو ہے یہ پاک ہو جائے، اور ہمارا بدن بھی پاک ہو جائے، اور ہماری سوچ بھی پاک ہو جائے، اور وہ جنت جو پاکوں کا گھر ہے اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ وہ دار الطیبین ہے اور وہ طیبین کے لیے ہے، اور جو نیک اعمال ہیں یہی انسان کو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز مستحق بنانے والے ہیں اور اس کا سزاوار بنانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وشکر اللہ لکم۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو مؤثر چیز ہے وہ اللہ سے دعا ہے، وہ اللہ سے دعا ہے۔ دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے تقوی مانگنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے زکوٰۃ نفس مانگنی چاہیے۔ اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ اور اللہ تعالیٰ تزکیہ فرمائے تو تبھی تزکیہ ہوتا ہے، بل اللہ یزکی من یشاء ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا۔ اللہ کی طرف سے اگر پاکیزگی ملے تو تبھی انسان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس لیے دعا انسان کو بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ دعا یاد کر لیں، اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ یہ سونے کی دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور ویسے بھی بندے کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زکوٰۃ نفوس عطا فرمائے اور تقوی نصیب فرمائے، اور جتنی بھی کمزوریاں اور جتنی بھی ایسے اخلاق فاسدہ ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنہا الا انت واصرف عنا سیئہا لا یصرف عنا سیئہا الا انت۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة انك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور۔ اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا راشدين مهديين صالحين مصلحين هداة مهتدين من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين آمين يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بارک اللہ۔